الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وصحبہ بعدد کل معلوم لک۔ دوستو، میں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، اور اس دفعہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اخلاقی حوالے سے جو کہانیاں ہیں، جو حکایات ہیں، جو ہمارے مختلف اسلاف کی ہیں، وہ آپ کو سنائی جائیں۔ اس سلسلے میں پہلی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولانا روم نے اس کو لکھا ہے کہ ایک ڈگریا تھا، وہ ایک مسجد کے مولوی کے پاس گیا اور اس کو کہا جی کہ میری بڑی پریشانی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا ریوڑ ہے بکریوں کا، وہ چونکہ جس ایریے میں میں رہ رہا ہوں اس طرف اتنا گھاس وغیرہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، دریا کی دوسری جانب بڑی ہری بھری وہاں پہ زمینیں ہیں، وہاں پہ گھاس کی مقدار زیادہ ہے، تو میں اپنی بکریاں وہاں پہ لے کے جایا کروں، لیکن میری ایک پرابلم ہے، میری ایک مشکل یہ ہے کہ جو کشتی والا ہے، جو مچھوے والا ہے، وہ 2 پیسے جو اس وقت کے لیے اتنے پیسے تھے، 1 پیسہ 2 پیسے، وہ لے کے تو مجھے بکری اس میں اس طرف لے کے جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طریقے سے یہ اپنے پیسے بچا کے اپنے خاندان پہ خرچ کر سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اب دل میں سوچا کہ یار اس کو میں کیا جواب دوں، اب یہ عجیب و غریب سوال ہے۔ مولوی صاحب نے اس کو ترخانے کے لیے کہہ دیا کہ تم اس طرح کرو کہ جب دریا پہ پہنچو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور ریوڑ سمیت گزر جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات ہے آپ کے یقین کی، کہ آپ کا یقین کتنا مضبوط ہے۔ اب اس شخص نے روزانہ یہ کام پکڑا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ریوڑ سمیت اس طرف بکریاں اس کی، واپسی پہ آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پیچھے پیچھے بکریوں کے، واپس آ گیا۔ بکریاں اس کی خوب موٹی تازی ہوگی۔ ایک دن مولوی صاحب، اس کی ملاقات مولوی صاحب سے ہوگی، تو مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا، اب کہانی کا جو دلچسپ پہلو یہ ہے وہ یہ کہ شام کے وقت میں صرف ایک ہی، جیسے ہمارے یہاں بسز ہیں آج کل، یا فلائٹس ہیں جس طرح، یا ٹرینس ہیں، اس وقت ایک ہی مچھوا آتا تھا شام کو، اور وہ ارلی آ جاتا تھا، مطلب آپ نے سمجھ لیں کہ عصر کے بعد فوراً وہ آ جاتا تھا۔ موسم خراب تھا تو مولوی صاحب اس کو مل گئے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا یار ایک مچھوا نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کیوں، آپ نے کدھر جانا ہے؟ میں نے اپنے گاؤں جانا ہے، جہاں پہ تم رہتے، جہاں پہ میں رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا بات ہے، آپ آئیں میرے پیچھے پیچھے، تم کس ساتھ جاتے ہو؟ اس نے کہا وہ جو آپ نے نسخہ بتایا تھا مجھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں تو روزانہ وہی کرتا ہوں کہ بکریاں میری آگے آگے ہوتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں اور میں ان کے پیچھے پیچھے لے کے آ جاتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ اب مولوی صاحب نے سوچا کہ یار یہ بیوقوف آدمی ہے۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جو ہے اپنا پاؤں رکھا گڑا پانی میں، تو اس نے پکڑ لیا مولوی صاحب کو، اس نے کہا مولوی صاحب میرے پیچھے پیچھے آئیں، کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو۔ اب مولوی صاحب بیچارے دل میں بڑے شرمندہ ہوئے کہ یہ بات یقین کی ہے، ان بتانے والے نے یقین اس کو نہیں تھا، سننے والے کو یقین تھا۔ سو دوستو، مقصد اس کا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، جب عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کا یقین ہونا چاہیے، یقین پکا، لوہے پہ کہتے ہیں نا لکیر، پکا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ یقین نصیب فرمائے، اللہ کریم آپ کو اور مجھے آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ میری ویڈیو، یہ پہلی ویڈیو ہے اس معاملے کی، میں آپ کا رسپونڈ دیکھوں گا کہ آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، تاکہ پھر اس سلسلے میں کوشش لوں گی اس سے جاری رکھوں۔